دیکھیں بھئی، ہمیں شریعت مطہرہ کے مطابق اپنی زندگی گزارنی چاہیے، ہمیں اپنی من مرضی نہیں کرنی چاہیے۔ کبھی کبھی یہ سننے میں آتا ہے کہ لوگ سفر میں ہوتے ہیں، سفر شرعی ہو جاتا ہے، مسافت شرعی پوری ہو جاتی ہے، اس کے بعد وہ سمجھتے ہیں کہ بھی ہم 2 کیوں پڑھیں، ہم تو 4 پڑھ سکتے ہیں، ہمیں تو سفر میں تھکاوٹ نہیں ہوئی اور ہمیں تو کوئی مشقت نہیں ہوئی، تو اب وہ بجائے قصر کرنے کے پوری پڑھ لیتے ہیں۔ یاد رکھیں، قصر پڑھنا بھی شرعی حکم ایسی ہے جیسے پوری پڑھنا شرعی حکم ہے۔ آج ذرا تفصیل سے یہ بات سمجھ لیں کہ سفر پہ جانے کے بعد کون آدمی نماز پوری پڑھے گا اور کون قصر کرے گا۔ اگر 77 کلومیٹر سے باہر 15 دن سے کم رہنے کا ارادہ ہو تو ایسے شخص کے لیے قصر کرنا فرض ہے، واجب ہے، یہ پوری نہیں پڑھ سکتا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور کے اندر ایک شخص آیا کہ حضرت مجھے سفر میں مشقت نہیں ہوتی، میری سواری عمدہ ہے، لہٰذا میں تو پوری پڑھوں گا۔ حضرت نے درہ اٹھایا کہ اللہ کی مہمانی سے تم روگردانی کرتے ہو، مطلب جب شریعت نے حکم دے دیا اب ہم اسی کے پابند ہیں، لہٰذا اگر کسی پر قصر بنتی ہے اور اس نے پوری پڑھ لی تو اس کو دوبارہ پڑھنا پڑے گا۔ اگر کسی کی پوری بنتی تھی، اس نے قصر کر لی، اس کو دوبارہ پڑھنی چاہیے۔ ہاں، البتہ اتنی بات ضرور ہے کہ قصر بنتی تھی اور اس نے 4 رکعت پڑھ لی، درمیان میں قعدہ بھی کیا، پھر سجدہ صاحب کر لیا، گزارا ہو جائے گا۔ لیکن ہم یہ کہتے ہیں بھی جو کام کریں شریعت مطہرہ کے مطابق کریں۔ جب آدمی 77 کلومیٹر سے باہر چلا گیا، 15 دن سے کم رہتا ہے، تو اب اس کو چاہیے کہ جماعت سے پڑھے گا تو پوری پڑھے۔ اگر خدا نہ خواستہ جماعت اس سے رہ جاتی ہے پھر وہ قصر کرے گا، یعنی ظہر 4 فرض ہے تو 2، عصر 4 فرض ہے 2، مغرب 3 تو پوری 3، فجر 2 تو پوری 2، عشاء کے 4 فرض ہے تو 2 فرض، البتہ 3 وتر پڑھیں۔ اب اگلی بات یہ ہے کہ بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ اب بقیہ نماز پڑھیں، تو یہ بات تو طے ہے کہ بقیہ نماز اب نفل کے حکم میں ہو، لیکن پڑھ لیں، اچھی بات ہے کہ آپ اگر مقام پر گئے ہوئے ہیں تو اپنی عادت کو برقرار رکھیں، پڑھیں، اچھی بات ہے، لیکن اس کا مواخذہ نہیں ہو، وہ نفل کے حکم میں۔ لیکن اگر آدمی نے گاڑی رکوائی اور گاڑی والے سے کہا کہ حضرت مجھے نماز پڑھنے دو، اور گاڑی والے نے گاڑی روک لی، تو اب اس کو چاہیے کہ بقیہ نہ شروع کر دے۔ یہ تو پنکھے کے نیچے نماز ادا کر رہا ہے، مسجد میں ہے، ٹھنڈے ماحول میں ہے، اور جو بند ڈبے میں عورتیں بچے بلک رہے ہیں ان کا گنہ کا کس کے سر پر ہوگا؟ تو اس کو چاہیے اپنی قصر نماز پڑھ کے جائے تاکہ اور لوگوں کو تکلیف اور مشقت سے بچائے۔ تو ایسی صورتحال کے اندر تو چلو یہ قصر کرے، فرضوں میں لازمی، اور بقیہ میں اس کو اختیار۔ لیکن اگر مقام پر پہنچ جاتا ہے پھر اگر یہ بقیہ پڑھ لے تو اچھی بات ہے، اپنی عادت کو برقرار رکھے، اس لیے کہ ہمارے نوافل سے ہی ہمارے فرضوں کی کوتاہیوں کو پورا کیا جائے گا۔ لیکن اگر اس پر قصر بنتی ہے اور یہ جان بوجھ کر پوری پڑتا ہے تو کبھی کبھی ایمان کا بھی خطرہ ہو جاتا ہے۔ کیوں؟ اللہ کے حکم سے روگردانی کر رہا ہے، شریعت مطہرہ کے مقابلے میں اپنی مرضی کو آگے دھکیل رہا ہے۔ اس لیے کوشش کریں جو شریعت نے مسئلہ دیا اس پر ہم پابند ہیں، قرآن و حدیث کے پابند ہیں، جو مسئلہ آتا ہے ہم اس کے پابند ہیں، وہ ہماری مرضی کے مطابق نہیں ہے۔ اگر قصر بنتے تو قصر کرے، پوری بنتے تو پوری۔ اس میں بہتر ہے آپ کسی معتبر مفتیان عظام میں سے کسی معتبر مفتی کا نمبر اپنے سیل میں رکھیں، جب ضرورت ہو تو مسئلہ پوچھ لیں، جو قرآن و حدیث سے عکس کردہ مسئلہ آپ کا سامنے آئے اس پر عمل کریں، اسی میں خیر، اپنی من مرضی نہیں کرنی چاہیے۔ لہٰذا مسافر پر جمعہ واجب تو نہیں، لیکن اگر پڑھ لیا تو جمعہ ادا ہو جائے گا، اگر نہیں پڑھا سکا تو پھر اس کو چاہیے کہ ظہر